لگتا ہے اماں گھر پر نہیں ہے۔ کتنی دیر تک دروازہ پیٹنے کے بعد کوئی جواب نہیں ملا تو شمّی تھک ہار کر دہلیز پر ہی بیٹھ گئی، جبکہ اس کے چھوٹے بھائی مزمل نے پھرتی سے اسکول بیگ کندھے سے اتارا اور جھپٹ کر دیوار سے اندر گھر کے صحن میں لڑکا دیا۔ پھر خود گلی میں بھاگ نکلا۔ بہن اسے آوازیں دیتی رہ گئی، شمّی ادھر آ، چابی لے جا، تیری ماں نانی کی طرف گئی ہیں۔ اتنے میں پڑوسی خالہ عشرت نے کھڑکی سے سر باہر نکال کر اسے پکارا تو وہ فوراً ہی اٹھ کر ان کے پاس چلی آئی اور چابی پکڑ کر پوچھنے لگی، خالہ خیر تھی نا؟ اماں نے کچھ تو بتایا ہوگا؟ نہیں، اور تو کچھ نہیں بتایا، اس نے بس چابی دے کر چلی گئی۔ انجانے پن کا اظہار کرتی پڑوسی خالہ نے بھی سر اندر کر کے کھڑکی بند کر لی۔ گھر تو سارا کا سارا یوں ہی اوندا پڑا تھا جیسے وہ صبح چھوڑ کر اسکول گئی تھی، اسی لیے جلدی سے یونیفارم بدل کر منہ ہاتھ دھوتی کچن میں چلی آئی۔ آٹا اور سالن دونوں فریج میں موجود تھے، جیسے تیسے کر کے روٹیاں بنائی، سالن گرم کیا، پھر گلی میں کرکٹ کھیلتے مزمل کو بلا کر لے آئی۔ دونوں بھائی بہنوں نے مل کر کھانا کھایا۔ مزمل تو کھانا کھاتے ہی وہیں فرش پر سو گیا، مگر شمّی نے اٹھ کر گھر کی صفائی کے لیے کمر باندھ لی۔ سارے گھر کی صفائی اور برتنوں کی دھلائی میں اسے کافی وقت لگا۔ مزمل کو نیند سے جگا کر ٹیوشن بھیجنے کے بعد اب خود بھی اسکول کا کام کرنے بیٹھ گئی۔ شام ڈھلنے کو تھی جب اماں گھر میں داخل ہوئیں۔ دائیں بغل میں ایک ڈبہ دابے، بائیں ہاتھ میں سبزی کا شاپر لٹکائے وہ جلدی میں اندر چلی آئیں۔ لے شمّی، نانی نے تیرے لیے کلاقند بھجوائی ہے۔ ڈبہ اسے تھما کر خود اماں جلدی سے کچن میں جا گھسیں۔ ابا اور فیضی کے گھر آنے کا وقت ہو گیا تھا، اس سے پہلے انہیں کھانا بھی تیار کرنا تھا، سو آتے ہی پہلا کام انہوں نے قیمہ چڑھانے کا کیا۔ وہ شاپر میں سے کریلا نکال کر ٹوکری میں رکھ رہی تھی کہ ڈبہ ہاتھ میں لیے شمّی ان کے پیچھے ہی چلی آئی۔ نانی تو ٹھیک ہے نا اماں، جو آپ کو یوں اچانک سے جانا پڑا؟ ارے بیمار ہوں ان کے دشمن، مجھے اماں نے ہی فون کر کے بلایا تھا۔ تمہاری چھوٹی ممانی اماں سے جھوٹا بہانہ کر کے ڈاکٹر کا باہر گھومنے گئی تھی۔ وہ تو اس کے چھوٹے والے بیٹے آصف نے دادی کے آگے بھانڈا پھوڑا کہ ہم تو پاپا کے ساتھ گھومنے گئے تھے، چاٹ اور آئس کریم کھا کے آئے ہیں۔ اماں کو ورنہ کیسے پتہ چلتا؟ اس کی انہی روز کی منمانیوں سے تنگ آ کر ہی اماں نے مجھے بلوا دے بھیجا کہ آج یہ گھر پہ ہے، کسی طرح بھی میں پہنچوں۔ پھر وہ طبیعت صاف کر کے آئی ہوں اس کی کہ یاد رکھے گی، استادنی ہوگی اسکول کی، یہاں تو ہماری مرضی چلتی ہے۔ چھوڑے نا اماں، نانی جان اور ماموں ممانی کے بیچ میں آپ مت بولا کریں۔ ہائے لڑکی، کچھ عقل کی بات کرو۔ شمّی نے بات ہی ایسی کی تھی کہ کریلے چھیلتے اماں کے ہاتھ فوراً سے رکے۔ اپنے مزاج کے الٹ بات سننے کی وہ عادی ہی کب تھی؟ ایک خطرناک سی غوری اس پر ڈال کر وہ غصے سے بولی، یہ بتاؤ اور کتنی بیٹیاں ہیں میری اماں کی جو ایک میرے نہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا؟ پھر مجھ سے ہی تو دبتی ہیں ان کی دونوں بہوئیں۔ میں بھی نہ جاؤں تو اس بڑھیا کو دن دہاڑے بیچ کھائیں، پہلے ہی وہ اسے دیوار سے لگانے پہ تلی ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ نانی ہر وقت کیوں ہنگامہ کیے رکھتی ہیں۔ اتنی اچھی خاصی خدمت گزار ان کی دونوں بہوئیں آگے پیچھے پھرتی ہیں ساس کے۔ نانی کو اور کیا چاہیے؟ خدا کا شکر کریں۔ لیکن ماں کی ناراضگی کے ڈر سے شمّی یہ بات دل میں ہی سوچ کر رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ طیبہ مامی سے تو ویسے بھی اماں کو بنا وجہ کا بیر ہے،
کچھ تو وہ ان کی خوبصورتی اور قابلیت کی وجہ سے ڈری رہتی ہیں۔ ایک اسکول ٹیچر ہونے کے علاوہ سلائی کڑھائی میں بھی خوب ماہر تھیں۔ اپنے طریقے سلیقے سے گھر کو انہوں نے اچھی طرح سنبھال رکھا تھا۔ ایک تو داماد ہیں اماں کا، تمہارے ابا انہیں ایک گھڑی تک تو پہنا نہ سکے تھے شادی پر۔ ان کے چہیتے اور باتیں کرتے ہیں نوابوں والی، جیسے ہم کچھ جانتے نہ ہوں۔ ہائے وہی پرانی شکایتیں۔ شممی نے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ میری اماں اور نانی کا ملا جلا غم، ابا کو گھڑی نہ ملنے کا۔ حالانکہ منصور ماموں کی شادی کو اتنے برس ہونے کو آئے تھے، مگر آج بھی دونوں کا دکھ تازہ تھا۔ ہر لڑائی میں جیسے ضرور دہرایا جاتا تھا۔ میں نے تو کہا ہے اماں سے صاف صاف کہ بلواؤ اس کے باپ بھائیوں کو اور کرو چلتا اسے ان کے ساتھ۔ ہم بھی تو دیکھیں کتنے دن بٹھا کے کھلاتے ہیں اسے۔ اماں کا بڑھتا ہوا غصہ، اسی چکر میں نمک لگے کریلوں کو بھی انہوں نے کچھ زیادہ ہی نچوڑ ڈالا کہ وہ چرچرا اٹھے۔ بس پھر تو لگی مانگنے معافیاں۔ شکل دیکھنے والی تھی جب اس چالاک کی۔ اس بات پر سارا غصہ بھول کر وہ باقاعدگی سے تالی بجا کر ہنس دی۔ طیبہ مامی کو نیچا دکھا کر اماں تو جیسے کوئی جنگ جیت آئی تھیں۔ ان کا بڑھتا ہوا جوش دیکھ کر شممی نے بھی خاموشی سے اپنا ہوم ورک مکمل کرنے میں ہی بھلائی سمجھی۔ اماں کا ویسے بھی تین گھروں میں سکہ چل رہا تھا۔ مائکے میں بھابھیوں اور سسرال میں ساس نندوں کو خاطر میں نہ لانا ان کی عادت تھی۔ ہر وقت کسی نہ کسی سے لڑائی رہتی تھی ان کی۔ اسی ہائی مورل کی وجہ سے گھر میں اکثر دنگا فساد کا مرکز بنا رہتا تھا۔ شممی یہ سب کچھ دیکھ کر بڑی ہوئی تھی۔ شروع سے شریف ہونے کی وجہ سے ابا بھی ہمیشہ ان سے دبتے آئے تھے۔ کیا مجال ان کی جو عید تہواروں کے علاوہ بھی اپنی ماں بہنوں سے ملنے، اس لیے یہ کام وہ چوری چھپے ہی کر کے آتے تھے۔ گھر میں کسی کو بھنک تک نہ پڑنے دیتے تھے۔ اماں جیسے طور طریقے لگ بھگ ان کی بڑی بیٹی نیلی میں بھی موجود تھے۔ نتیجے میں وہ بھی آئے دن ساس نندوں سے لڑ جھگڑ کر مائکے آ بیٹھتی تھی، پھر ہفتوں یہیں ڈیرا جمائے رکھتی تھی، جب تک وہاں سے کوئی اس کو لینے نہیں آ جاتا۔ فیضی بھائی سب بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ آٹو میکینک کا کام سیکھ کر انہوں نے اپنا آٹو سٹور بنا لیا۔ لڑکا محنتی تھا، کچھ ہی دنوں میں اس کا سٹور چل نکلا اور اچھی کمائی ہونے لگی۔ ایک تو کماؤ، اوپر سے ماں باپ کا کہنا ماننے والا، پھر ماں کا دماغ بھلا کیوں نہ 7ویں آسمان پر پہنچتا۔ آج کل وہ اس کے لیے لڑکی ڈھونڈنے کی مہم پر تھی اور کوئی لڑکی ان کی پسند پر پوری نہیں اتر رہی تھی۔ بہرحال ان کی نگاہیں درجنوں لڑکیوں کو دیکھنے کے بعد ہی ٹھہری تھیں۔ سفید رنگت، سرمئی آنکھیں، لمبے بھورے بال، مناسب قد کاٹھی اور جتنی خوبصورت تھی شادی کے بعد اتنی ہی فوہڑ اور کام چور نکلی۔ میک اپ، سیلفی اور گھومنے پھرنے کی شوقین، گھر کا کھانا جیسے بڑی مشکل سے ہضم ہو پاتا تھا انہیں۔ زہرا تجھے مان لیا کمال کی بہو ڈھونڈ کر لائی ہے، سچ کہوں ادھر ٹیوب لائٹ کیا کرے گی جدھر یہ جائے۔ شروع میں تو اماں بھی خوبصورت بہو کے انتخاب پر محلے والیوں اور رشتہ داروں سے داد بٹورتی، اٹھلائی پھرتی اور ان کے تمام عیب نظر انداز کر کے شممی کو ساتھ لگائے خود بھی گھر کے کاموں میں ہلکان ہوئی جاتی۔ کالج سے واپسی پر بہت سارے کام شممی کے انتظار میں ہوتے، اپنی پڑھائی کو پیچھے دھکیل کر جنہیں انجام دینے میں وہ ہلکان رہتی۔ ایمان اس کی کوئی مدد نہیں کرتی، مگر ایک دن منہ کے الگ الگ اینگل بنا کر اسے سیلفیاں لیتے دیکھ کر اماں کے اندر کی روایتی ساس نے باہر آنے میں ذرا بھی دیری نہیں کری۔ سرخی پاؤڈر تھوپ کر تو یوں بیٹھی رہتی ہے کوئی ماڈل ہو جیسے۔ کھیر میں کب سے تجھے میں ہاتھ ڈلوا چکی ہوں، اتنا نہیں ہوتا اٹھ کے اب کوئی کام ہی دیکھ لے۔ ساس کا چھوڑا نشتر وہ اس وقت سہ تو گئی،
مارے بندھے کچھ کام کر بھی لیتی تو پریشانی سے پورا برتن دھو دھو کر ہاتھ ہی کالے کرتی پھروں۔ مجھ سے نہیں ہوتے یہ سب فضول کام۔ دودھ کی کالی پتیلی اس نے سنک میں پٹکی۔ برتن مانجھ رہی بہو کی بڑبڑاہٹ اماں بھی بخوبی سن رہی تھی، اس لیے فوراً پیش میں آ گئی۔ نہ تجھے آتا ہی کیا ہے نخروں کے سوا؟ کپڑے دھونے میں تجھے مشکل، ہانڈی چولہا کرنے میں تو نکمی، برتن مانجنے میں ہاتھ کالے ہو جائیں، آخر تو کرے گی کیا؟ وہ زمانے خواب ہوئے۔ اماں کی بہو سسرالیوں کی خدمت میں اپنی خوبصورتی بھی ختم کر بیٹھتی تھی۔ اچھی طرح سن لیں، مجھے نہ ہوگی یہ دھلائیں صفائیں سب کی خدمتیں۔ ساس کی للکار پر ایمن بھی جواب دینے سے باز نہیں آئی۔ تیری ماں تو پھر ہمیں وہ شو کیس دینے ہی بھول گئی جس میں سجا کر تجھے رکھتے اور وہ برتن وہیں پھینک کر تن فن کرتی کچن سے باہر نکلی۔ کرتی ہوں تیرا اچھا سا بندوبست، آنے دے فیضی کو آج، وہ پیچھے سے چلائی، مگر ایمن اتنی دیر میں دھپ دھپ سیڑھیاں پھلانگتی چھت پر پہنچ چکی تھی۔ جنگ کا بگل بج گیا، لیکن بھابھیوں اور ساس نندوں کی طرح اپنی بہو پر اماں کا رعب نہ چلا۔ وہ سیر تھی تو بہو سوا سیر نکلی۔ معمولی کھٹ پٹ روز کا روٹین بن گئی۔ ایک دن وہ گھمسان ہوا کہ اللہ کی خیر، دونوں طرف سے خوب لفظی گولہ باری ہوئی۔ نوبت تو شاید تھپاڑوں اور مکوں کی بھی آ جاتی اگر فیضی بھائی وقت پر آ کر بیچ بچاؤ نہ کرواتے۔ بات آخر چولہا الگ کرنے پر ہی ٹلی، جس کا سب سے زیادہ فائدہ شمی کو ہوا۔ گھر کے کاموں میں لگ کر جسے پڑھائی کا وقت ہی نہیں ملتا تھا، یہ خوشی اس وقت بناوٹی ثابت ہوئی جب کچھ دن بعد ہی نیلی پھر سسرالیوں سے لڑ جھگڑ کر اپنے چاروں بچوں کے ساتھ مائکے آ گئی۔ کیسا بلند مورل تھا اماں کا، اس وقت بھی بجائے بیٹی کی کھچائی کرنے کے، اسے کچھ عقل دینے کے، الٹا وہ روزانہ ہی فون کر کے کبھی اس کی ساس یا پھر شوہر کو کھری کھری سنا رہی ہوتی۔ خود تو نیلی ہل کر بھی پانی نہیں پیتی اور بس کاموں کے لیے بہن کو آوازیں لگاتی رہتی۔ اے شمی سن ذرا، 4-5 آلو کاٹ دے، بچوں کو چپس تو تل دے، میری جان کھائے جا رہے ہیں۔ وہ بیچاری کہاں سے بہن کے حکم کی تعمیل میں بھاگتی پھرتی۔ میرے اللہ، سر درد سے پھٹا جا رہا ہے، ایک کپ چائے ہی بنا دے، اور سن ساتھ میں 2 پاپے بھی رکھ لینا۔ انٹر کے ایگزام شمی کے سر پر تھے اور نیلی اپنی فرمائشوں میں مست تھی۔ شمی کہاں غائب ہو گئی؟ سمی کا فیڈر تو بنا لا جلدی سے، چپ ہی نہیں ہو رہا، روئے جا رہا ہے بھوک کے مارے۔ سب کو کھانا وغیرہ کھلا کر کچن سمیٹ کر ابھی اس نے کتاب کھولی ہی تھی کہ نیلی کی پکار پر اسے وہیں سے دوڑ لگانی پڑی۔ واپسی پر بچوں کے ہاتھوں میں پنا پنا پھٹی کتاب جو ہاتھ آئی تو کچھ لمحے کے لیے پتھرا سی گئی۔ پورے کمرے میں اڑتے ہوائی جہاز اور پانی کی کشتیاں بناتے بچے دیکھ کر اس کی برداشت جواب دے گئی، بھاگتی ہوئی جا کر اماں کے گلے لگ کر رونے لگی۔ جا تو اوپر بھابھی کے کمرے میں بیٹھ کر پڑھ لے، دیکھ میں ان کا کیا حل نکالتی ہوں۔ آخر اماں کو رحم آ ہی گیا، بھیج دیا۔ اماں ابا دونوں ہی زیادہ پڑھائی کے حق میں نہیں تھے، اس لیے انٹر کرتے ہی شمی کو گھر بٹھا دیا۔ خود اماں بھی ساری گرہستی اسے سونپ کر بے فکر ہو گئیں۔ توبہ خیر، چاندنی چوک کی لڑکیاں، ابھی سلیمہ نے آ کر جو خبر سنائی تھی وہ سنتے ہی شمشا نے کانوں کو ہاتھ لگا لیے۔ کیوں باقی شہر میں لڑکیوں کا کال پڑ گیا ہے جو ثریا چاندنی چوک میں جا گھسی؟ نہ بابا نہ، میں تو اس راستے سے بھی نہ گزروں، ادھر کی بہو لانے سے بہتر ہے میں بیٹے کا بیاہ ہی نہ کروں۔ شمشا کے بعد عذرا نے بھی کانوں کو ہاتھ لگایا۔ مت ماری گئی ہے ثریا کی، ورنہ تو سب کو پتہ ہے وہاں کی لڑکیاں کیسی ہوتی ہیں۔ دن میں تارے دکھا دینے والی، منہ پھٹ اور لڑاکا سی۔ اپنی مصیبت کو آواز دے رہی ہے رقیہ بھی۔ سویٹر ادھیڑ کر اس کے دھاگوں کا گولا بناتی رانی نے تھوڑی فکرمندی سے ثریا کے لیے ہمدردی دکھائی تو شمشا فوراً اس کی بات کاٹ کر بولی، اے چھوڑو پرے، ہمیں کیا لینا دینا، اس کی مرضی، اس کا بیٹا ہے، وہ جہاں بھی اس کا رشتہ کرے۔ ان سب کا اسے بہو کے ہاتھوں ذلیل ہوتا دیکھنے کی خواہشمند یہ چاروں عورتیں اس وقت خاموش رہ گئیں جب پیلے رنگ کا لان کا جوڑا
پہنے کچے ٹاکے کی میچنگ رنگ کڑھائی کے ساتھ جس پر کہیں کہیں شیشے بھی ٹاکے گئے تھے۔ ثریا باہر سبزی لینے نکلی، بالوں کی چٹیاں بنائے، سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے، اجڑی سوبر سی ثریا کو دیکھ کر ایک دم سے ان سب کو صاف سونگ گیا ہو جیسے۔ اسے تکتی سلیمہ تو شاید نالی میں ہی گر جاتی، عذرا اگر اسے وقت پر نہ تھام لیتی۔ یہ تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے، کہاں تو سارا دن گھر کے کاموں میں الجھی، کپڑے بدلنے یا بال بنانے کی اسے فرصت ہی کب تھی، اور اب یہ حالت کی نکھری روپ میں نظر آتی ہے۔ اس کی بہو شمّی نے بیاہ کر آتے ہی گھر کے تمام کاموں کی ذمہ داری خود جو سنبھال لی تھی۔ اپنی شادی کے شروع دنوں میں ہی روایتی دلہنوں کی طرح ناز اٹھوانے کے بجائے اس نے جھاڑو پوچھا اٹھا لیا تھا۔ وہ گھر جہاں صفائی کی بہت ضرورت تھی، کچن سمیت پورے صحن میں مکھیوں کی بنبناہٹ کا راز تھا۔ جب تک گھر کا کونا کونا نہ چمکا لیا، شمّی چین سے نہ بیٹھی۔ ابھی تو میٹھے میں بھی ہاتھ نہیں ڈالا تو نے؟ ساس نے جھاڑو پکڑ کر اسے بٹھانا چاہا مگر وہ بھی دھن کی پکی نکلی۔ کچھ دن میں ہی گھر کا حلیہ بدل کر رکھ دیا۔ میں غلطی سے کسی اور کے گھر میں تو نہیں آ گیا؟ یہ میرا ہی گھر ہے نا؟ عادل ایک شام کام سے لوٹا تو جگمگاتا گھر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے زندگی میں کوئی نیکی کی تھی جس کی وجہ سے مجھے تم ملی ہو شمّی؟ اس گھر کو سنوارنے کے ساتھ ساتھ میرے دل پر بھی قبضہ کر بیٹھی ہو۔ کام پر جا کے بھی دل بس تمہارے خیال میں ہی کھویا رہتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اس بات پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ لی شمّی نے اسے یوں دیکھا، اس کے شربتی نین کٹورے بھی ساتھ ہنس دیے۔ عادل نے ہائے کہہ کر وہیں اپنا دل تھام لیا۔ مائیکا اگرچہ زیادہ دور تو نہ تھا مگر وہ شمّی ہی کیا جو مہینے سے پہلے وہاں قدم رکھ جائے۔ اماں اسے بلاتی رہ جاتی مگر وہ ہر بار کوئی نہ کوئی کام بتا کر انہیں ٹال دیتی۔ اصل میں اخلاق تو سسرال میں بھی اس کے مائیکے سے 2 ہاتھ بڑھ کر تھے، لیکن شمّی نے اپنی ماں اور نانی کے طور طریقے سے کچھ سیکھا نہ ہی بہن اور بھابھی کے راستے پر چلنے کی کوشش کی۔ بس یہی سوچ کر محبت اور خلوص کی چاشنی کے ساتھ عزت اور خدمت کا ہتھیار بنا کر شمّی نے بھی بنا لڑے یہ جنگ جیت لی اور گھر کو سکون کا ڈیرا بنانے کے ساتھ ساتھ اس میں رہنے والوں کے دل بھی جیت لیے۔ اگر آپ کو میرا مہکتا قصہ پسند آیا ہو شمّی کا، تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیے۔